الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ تو حج ان لوگوں پر فرض ہے جو مال و دولت کے حساب سے وہاں تک پہنچ سکتے ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور استطاعت ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ نے اس کی طاقت اور قوت اور استطاعت مال و دولت سے نوازا ہے تو ضرور بھی ضرور حج کے لیے جانا چاہیے۔ حج عاقل بالغ مالدار پہ فرض ہے، غریب محتاج مسکینوں پر فرض نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ طاقت اور استطاعت اور قوت نہیں ہے کہ وہ مکہ تک پہنچ سکے اور وہ حج کر سکے، اس لیے ان کے اوپر حج فرض نہیں۔ ہاں، جب ان کے پاس ایسا اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے کہ کھانے کے بعد وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کے اہل و عیال اچھے سے سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو اس پر حج فرض ہوگا۔ اس فرضیت کو ادا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ حج فرض ہو اور ٹالتے ٹالتے یہاں تک کہ موت ہو گئی تو وہ فرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ وہ ہمارے اوپر قرض ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے وہ حج ضرور کرے، جیسے نماز فرض ہے اسی طریقے سے یہ بھی فرض ہے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ حج اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشی ہمیں حاصل ہو جائے۔ وہ کعبہ جو دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا، اس کو آباد، اس کو بنانے والے اور اس کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی اور پھر اس میں عبادت کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ پھر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتلایا اس طریقے سے وہ سارے حج کے ارکان پورے کیے اور اس میں اللہ کی عبادت شروع ہوئی۔ لوگ حج اس لیے نہ کریں کہ ہم حج کو جا رہے ہیں تو جب ہماری حج سے واپسی ہوگی تو لوگ ہمیں حاجی کہہ کر پکاریں گے۔ یہ ٹائٹل ہم کو نہیں چاہیے۔ ہم جو پیسے لگا رہے ہیں، اپنے محنت سے ہم نے کمایا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی ایک کر کے کعبۃ اللہ تک پہنچے، کعبہ کی زیارت کے لیے پہنچے، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے پہنچے، شیطان کو اپنے دلوں سے نکالنے کے لیے ہم اس گھر کی زیارت کر رہے ہیں، تو ہمارا پیسہ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جا کر اس لیے واپس ہوں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں۔ اچھا، حاجی کہنے سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ ایک خوشی مل جائے گی، لیکن جو آپ چاہتے تھے کہ لوگ دنیا میں آپ کو حاجی صاحب کہا کر پکارے، آئیے حاجی صاحب، کہیں فنکشن میں گئے، شادی میں گئے، کہیں جلسے میں گئے، حاجی صاحب آ گئے تو آپ کو ایک خوشی ملی، لیکن آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے حج اس لیے کیا، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، پبلسٹی کے لیے، تو آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ تو ایسا حج کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش اور راضی ہو جائے۔ اور حج کیوں کرتے ہیں؟ حج اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے دل کے اندر خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اور ہماری زبان خراب ہے، ہمارے جسم کے ہر وہ اعضاء خراب ہے، یہ جو زندگی ہم نے 50 سال تک، 60 سال تک، 20 سال تک جس عمر میں بھی جاتے ہیں تو ہم کعبۃ اللہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد جب واپسی ہو تو ہماری زندگی بالکل چینج ہو، بدلی ہوئی ہو۔ پہلے ہم
لوگوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، زبان پہ کنٹرول ہو گیا حج کرنے کے بعد، لوگوں کو ستاتے تھے، حج کے واپسی کے بعد ان تمام چیزوں پر ہم نے لگام لگا لیا، کنٹرول کر لیا، پورے پارٹس آف باڈیز پہ ہمیں کیا کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ تب تو حج کا مقصد آپ کو ملا کہ حج کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا، اور جو ابھی تک ہم نے زندگی گزاری اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، کعبہ کے سامنے جھکے سجدہ کریں اور وہاں دعائیں کریں اپنے گھر والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، مرے ہوئے لوگوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، جو بھی اس دنیا سے مومن بندے بندیاں رخصت ہوئے ہیں، سب کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں وہاں یاد رکھا جائے۔ نام و نمود اور شہرت کے لیے ہرگز بھی یہ کام نہ کیا جائے۔ نمبر 3، آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے نوجوان یا ایزڈ قسم کے لوگ یا بوڑھے قسم کے لوگ، مرد ہوں، عورت ہو، خواتین ہو، لیڈی ہوں، جینس ہوں، جاتے ہیں حج کو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ وہ جاتے ہی مکہ کو پہنچے، پتہ نہیں انہوں نے حج کا وہ ارکان جو ہیں ان میں سے رکن ادا کیا یا نہیں کیا، جاتے ہی مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور سیلفی لیا، فوٹو لیا، اور اس فوٹو کو گروپ میں شیئر کرتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ہاں، ریلیشن والوں کے ہاں، بھائی آپ کے گاؤں والے، آپ کے گھر والے، آپ کے ریلیشن والے سبھی جان رہے ہیں کہ آپ حج کو گئے ہیں۔ تو جو حج کے ایام ہیں، 5 دن ہیں، 7 دن ہیں، جو بھی حج کے ایام ہیں، اس میں ہرگز بھی موبائل یوز نہ کیا جائے۔ وہ عبادت ہے، جو آپ منی کو جاتے ہیں قربانی کرنے کو، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ صفا اور مروہ کا دوڑ لگاتے ہیں، وہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ مناسک حج جتنے بھی آپ کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں اور تکبیرات پڑھتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں، وہ سب آپ کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ عبادت میں ہیں، موبائل لے کر آپ چلا رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، فوٹوز لے رہے ہیں۔ آپ حج کے بعد خوب سیلفی اور فوٹوز لینا ہے، لیجئے، لیکن جو حج کے ایام ہیں، عبادت کے ایام میں ہرگز بھی ایسا کام نہ کیجیے۔ مدینہ کو پہنچے، وہاں فوٹوز لیے جا رہے ہیں، عرفات کو پہنچے، وہاں فوٹوز لے جا، مزدلفہ کو پہنچے، منی کو پہنچے، رمی جمرات کو پہنچے، سب جگہ بھی سیلفی اور فوٹوز۔ تو بتائیے آپ کا دل کیا، جس مقصد کے لیے ہم گئے ہیں، جو ہمارا گول تھا، کیا اس میں ہم کامل طریقے سے، پورے طریقے سے اترے؟ کیا ہم کو جو کلمات زبان سے نکالنے تھے، جو کنکریاں ہمیں پڑھ پڑھ کے مارنا تھا، کیا وہ اثر ہمارے دل میں آیا؟ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، شیطان آیا، ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی، کنکریاں مار مار کے اس کو بھگایا۔ تو جب ہم کنکریاں مارتے ہیں تو اس سنت کو زندہ رکھنا ہے کہ ہم شیطان کو مار بھگا رہے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ منی کو جاتے ہیں تو وہ یاد رکھنا کہ اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چت لٹایا تھا اور چھری چلا دی تھی، لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو یہ تصورات، یہ خیالات جب ہم حج کے ارکان پورا کرتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کا حج پورا ہوتا ہے۔ نہیں تو ہمارا حج ایسے ہوتا ہے، آنا اور جانا، پیسے خرچ کرنا، ٹرپ پہ گئے، گھومنے کے لیے گئے، فوٹوز لے لیا، ہوٹلوں میں کھا لیا، ٹھہر لیا، وہاں کے آ کے چیزیں آپ قسم قسم کی چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ ایسا حج ہرگز نہ کیجیے۔ آپ حج کرنے کے بعد آپ کو فوٹوز، تصویر، ویڈیوز جو بھی بنانا ہے آپ بنا لیجیے، لیکن اللہ کے واسطے اس طریقے کے کام ہرگز نہ کیے جائیں۔ ذی قعدہ کے بعد جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ جو 10 دن ہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے 9 تاریخ تک، 10ویں دن تو بقرعید عید الاضحیٰ ہوتا ہے، تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس دن اللہ نے ہم کو چھوٹ دی ہے کھانے پینے کی، خوشیاں منانے کی۔ والفجر ولیال عشر، اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک جو روزہ رکھتا ہے، اس روزے کی فضیلت بیان کی گئی کہ ایک روزہ
جب ہم رکھتے ہیں تو شب قدر کے رات کے عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو بھی اعمال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ وہ حج کے ایام ہوتے ہیں۔ پھر ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ جیسے کہ رمضان میں ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، آنکھوں کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ہر چیز کو برائیوں سے، اس طریقے سے یہ 10 دنوں کو اس طریقے سے گزارا جائے کہ یہ سمجھیں کہ ہر ایک عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 27 گنا 70 گنا کتنا بھی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس ایک تاریخ سے لے کے جتنا بھی، کوئی فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ ایک روزہ آپ رکھتے ہیں تو سال بھر ایک روزہ کے بدلے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ چاہے تو 2 روزے رکھ لیں، 3 روزے رکھ لیں، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ 1 سے لے کر 9 تک رکھ لے۔ اسی طریقے سے اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو 9 ذی الحجہ کو، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کا دن، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو ہر ایک کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کیا بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے 1 سال ابھی زندگی گزاری نہیں ہے، پھر بھی آنے والی زندگی کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، تو کم سے کم اگر 1 سے لے کر 8 تک نہیں رکھ سکتے ہیں تو 9ویں ذی الحجہ کو یعنی عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھا جائے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، جو بھی ضروریات ہو اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ دینے والا ہے، اور یہ قبولیت کے ایام ہیں۔ کسی کی بھی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، بلکہ ہر ایک کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو پچھلے گناہ اور اگلے گناہ، 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن یہ جو گناہ 1 سال آگے کے گناہ اور 1 سال پیچھے کے گناہ جو ہمارے معاف ہوتے ہیں، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، نہیں، گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے۔ جیسے آپ نے کسی کی زمین ہڑپ لی، جھگڑا کر کے زمین کو اپنے نام لکھوا لیا، اپنے بہن کا حصہ نہیں دیا، اپنے بھائی کا حصہ نہیں دیا، پراپرٹی اور جائیداد میں جو وراثت میں ان کا حق ہے، تو یہ سب چیزیں معاف نہیں ہوں گی، گناہ صغیرہ۔ تو گناہ صغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کرایا جائے، اور جو بھی گناہ کبیرہ بھی ہوئے ہیں اس کو بھی معافی تلافی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا جائے، اور اللہ سے دعائیں کی جائے کہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کے گناہ نہ ہوں۔ اب یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں یا قیام اللیل بولتے ہیں، راتوں کو جاگنا، 9 دن تک عبادت کرنا، اس عبادت کا اسی لیے اس 9 دنوں میں نفل بھی خوب پڑھی جائے، سنت و نوافل مستحبات جو بھی ہیں خوب شدت کے ساتھ پڑھی جائے، خوب دعائیں کی جائے کہ ان کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا مہینہ جس کی فضیلتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اچھے سے اچھے کام میں ہمیں انوالو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے دور فرمائے، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں کی دعا قبول کرتا ہے، ہمیں ہماری دعاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔